الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد إنه وحده صدق وعده نصر عبده هزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ اس پاکستان میں آپ خلافت راشدہ کا نظام نافذ کریں؟ اللہ تعالیٰ تو مومنین کی صفات یہ بتاتا ہے کہ جب ان کو زمین میں اقتدار دیا جاتا ہے تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں اور دین دنیا میں عدل قائم کرتے ہیں۔ یہ پاکستان جب اللہ نے مسلمانوں کو دیا تو اس احسان کو پورا کیا جو اللہ فرماتا ہے کہ وقت یاد کرو کہ جب تم زمین میں اچک لیے جاتے تھے، تم پر ظلم ہوتا تھا، تم جان اور مال کے خوف میں گھومتے تھے، اللہ نے تم پر احسان فرمایا، تم کو ایک پناہ گاہ عطا فرما دی تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ ہمارے بزرگوں نے پاکستان اسی مقصد سے بنایا تھا۔ اللہ کا احسان تھا ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں ہندو مشرکوں کے ظلم سے نجات دی اور مدینہ ثانی عطا فرمایا۔ قائد اعظم نے پہلا کام پاکستان بننے کے بعد کیا وہ یہی کیا، اس ریاست کو خلافت راشدہ کی بنیاد پر تعمیر کرنے کے لیے علمی کام کا آغاز کر دیا۔ آپ کی آخری نصیحت اپنے انتقال سے پہلے جو آپ نے اپنے ڈاکٹر سے کہی وہ بھی یہی تھی۔ کیا تم کو معلوم ہے کہ مجھے کتنا اطمینان ہوتا ہے جب مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس پاکستان کو بنا دیا، اور میرا ایمان ہے کہ یہ پاکستان کبھی قائم نہ ہوتا اگر اس میں فیضان نبوی شامل نہ ہوتا۔ تو اب پاکستان کے مسلمانوں کا کام ہے کہ اس پاکستان کو خلافت راشدہ کے طرز پر تعمیر کریں تاکہ اللہ نے جو وعدے اس قوم سے کیے ہیں اللہ اس قوم کو وہ تحفے میں عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو آیت استخلاف ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا۔ اللہ نے ہم نے جو اللہ سے وعدے کیے تھے اللہ نے اس کے جواب میں ہمیں زمین کا یہ خطہ عطا فرمایا تھا۔ 3 نسلیں بہت ہوتی ہیں، 75 سال گزر چکے ہیں، اب مزید ہم اللہ کے آگے کوئی دلیل اور کوئی حجت پیش نہیں کر سکتے، بس بہت ہو گیا، اس کو روک دو یہاں پر، اب اللہ کا دین اور شریعت نافذ کرو۔ اس اینگلو سیکسن ڈیموکریسی، اس ظالمانہ عدالتی نظام کو، اس پارلیمانی ڈیموکریسی کو، اس سود اور ربا کے نظام کو اب بس کر دو، یہاں روک دو اس کو۔ تمہارا پورا معاشرہ ہلاک ہو گیا، پوری قوم بکھر کے رہ گئی، ہمارا نظریہ پاکستان گم ہو گیا۔ اب 14 اگست آنے والی ہے، نوجوان نسل کوئی قلبی تعلق ہی محسوس نہیں کرتی اس پاک سرزمین کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نہ پاکستان کے لیے کوئی قربانی دی، نہ اس نے کوئی عدل کا نظام دیکھا، نہ اس نے اللہ کی شریعت دیکھی، نہ اس کی دینی اور روحانی تربیت کی گئی، نہ اس کو نظریاتی طور پر آگاہ کیا گیا کہ ہمارے بڑوں نے یہ قربانی کس لیے دی تھی۔ یہ سوال اٹھاتے ہیں استغفر اللہ کہ پاکستان کیوں بنایا تھا۔ ہولی اور دیوالی کے تہوار ہماری یونیورسٹیز میں منائے جا رہے ہیں، نوجوان نسل کو دیکھو تو اس میں اور نعوذ باللہ بازار کی طوائفوں میں اور کنجروں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، اور یہ وہ ہماری نوجوان نسل ہے جس نے سیدی رسول اللہ کی امت کا اور اس پاک سرزمین کا بوجھ اٹھانا ہے، اور یہ سب اس لیے کہ یہ ملک یتیم ہے۔ قائد اعظم ایک شفیق باپ کی طرح انہوں نے اس قوم کی تربیت فرمائی، اس کے پیسے کو بچایا، اپنی جیب سے پیسے لگائے پاکستان پر۔ جب انسان کسی گھر کو اپنا سمجھتا ہے تو اس پر اپنی جان مال لگاتا ہے، اپنی محنت اور وقت اس پر لگاتا ہے، اپنا عشق اور پیار اس کو دیتا ہے، اس پر اپنی جیب سے خرچ کرتا ہے، اس کو مال مفت اور دل بے رحم سمجھ کر ہڑپ نہیں کرتا، شفاف طریقے سے اس کی ہڈیوں سے گودا نہیں نکالتا۔
اس معاشرے کے ناپاک اور پلیت ترین لوگ، وہ جن کو 100 دفعہ سولی چڑھا دینا چاہیے تھا، آج اس ملک کے حکمران ہیں، اور پچھلے برسوں سے، دہائیوں سے حکمران ہیں، اس لیے کہ یہ غلیظ نظام کسی اللہ کے بندے کو، کسی قائد اعظم کو، کسی لیاقت علی خان کو اوپر آنے ہی نہیں دے سکتا۔ زبردستی تم انسان کے جسم میں اگر جانور کا ٹکڑا لگانے کی کوشش کرو گے تو انسان کا جسم اس کو اگل دے گا، اس کو پھینک دے گا، جسم قبول نہیں کرے گا۔ یہ مسلمان معاشرے کا مزاج ہی نہیں ہے کہ تم زبردستی اس کے اوپر سود اور ربا کا نظام مسلط کرو، تم زبردستی اس کے اوپر پارلیمانی ڈیموکریسی مسلط کرو، تم زبردستی اس پر اینگلو سیکسن جوڈیشری اور یہ ناپاک اور پلیت وکیل اور جج تم اس پر مسلط کرو، جو ظلم اور استبداد کا نظام، جو غلام قوم کو غلام رکھنے کے لیے انگریزوں نے بنایا تھا، اس کے ذریعے تم چاہتے ہو کہ ایک اسلامی ریاست میں عدل کا نظام قائم کرو جس نے امت کی قیادت کرنی ہے۔ تم سے بڑا پاگل اور کون ہو سکتا ہے؟ تم سے بڑا دیوانہ اور کون ہوگا؟ اور قرآن نے پھر یہی لفظ تمہارے لیے استعمال فرمایا، یتخبط الشیطان من المس، شیطان نے جس کو چھو کر پاگل کیا ہوا ہے، عقلیں ماری گئی ہیں، سم بکم عمی ہو، اندھے گونگے اور بہرے ہو، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پردہ ہے تمہاری آنکھوں پہ اور تمہارے کانوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں اور تمہارے دلوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں، صرف اس لیے کہ تم سود کھاتے ہو، صرف اس لیے کہ تم شریعت کا عدل کا نظام نافذ کرنے کے بجائے انگریزوں کا اینگلو سیکسن نظام میں تم عدل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہو، صرف اس لیے کہ تم خلافت راشدہ کے نظام کے بجائے تم ذلیل پارلیمانی ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کے بحث میں پھنسے ہوئے ہو، اور اسی غلیظ نظام کے ذریعے اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہو۔ اللہ تمہیں بہت زیادہ موقع اب نہیں دے گا، پوری دنیا چاروں طرف دیکھو، نگاہ اٹھا کے دیکھو، قرآن بھی کہتا ہے بار بار، دیکھو پچھلی قوموں کو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، تم دیکھو باقی ملکوں کے ساتھ اور قوموں کے ساتھ کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تمہاری باری اب بہت نزدیک ہے، یا تو ریاست خود اپنے آپ کو درست کر لے، ورنہ پھر خوارج اور جہنم کے کتے اور مشرک اور ہلاک خان تم پر مسلط کر دیے جائیں گے، اس نظام نے تو ویسے ہی تباہ ہو جانا ہے۔ بہتر نہیں ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے اس کو طریقے سے تبدیل کر کے شریعت لے آؤ اور خلافت راشدہ کا نظام لے آؤ، جس کے لیے تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کا جلال تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، وہ تم پر رحم کرے، کرم فرمائے، تمہیں موقع دے دے کچھ اور۔ ضروری ہے کہ ضد کرو اس کے ساتھ اور بغاوت کرو اس کے ساتھ کہ ہم نہیں کریں گے۔ اور واللہ اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، اشرافیہ، عدلیہ، جوڈیشری، میڈیا، کوئی بھی شریعت نہیں چاہتا اس ملک میں، یہ سب اللہ اس کے رسول سے بغاوت کرنے میں راضی ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں نے سیدی رسول اللہ کی امت کو سیاسی فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ سب سے بڑا حرام وجود ان سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا ہے۔ کیا اسلامی معاشرے میں اجازت ہے کہ قومیت، لسانیت، فرقہ واریت کے نام کے اوپر تم سیاسی جماعتیں بناؤ؟ وہ تو اللہ کہتا ہے تم ایک ملت واحدہ ہو، تم ایک قوم ہو، وہ سماکم المسلمون، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ تم تو بہترین امت تھی جو انسانوں کے لیے نکالے گئے تھے، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ آج کون سی پاکستانی معاشرے میں کون سی جماعت ہے جو اچھائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر تو ریاست کی ذمہ داری تھی، مسلمان جماعتوں کی تحریکوں کی ذمہ داریاں تھیں۔ یہ سب سیکولر اور لادین اور جو مذہب کے نام پر بھی ہیں فرقوں میں تقسیم، کوئی لسانیت پہ، کوئی قومیت پہ، کوئی صوبائیت پر، کوئی فرقے پہ، یہ سب سیدی رسول اللہ کے دین کو توڑنے اور تقسیم کرنے والی، ان سب نے دین کو پارا پارا کر دیا، اور اللہ اس کے رسول سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ چاہے کتنا بھی تکبر کرے، کتنے بھی اسلامی نعرے لگائے، کتنا بھی زوم ہو ان کو اس بات کا کہ یہ ریاست میں، ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنے والی واحد جماعت ہے، منافق ہیں سب، پرلے درجے کے منافق۔ پاکستانی قوم تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ قیامت تک انتظار نہیں کرے گا؟ اللہ کی لاٹھی دیر سے چلتی ہے لیکن وہاں اندھیر نہیں ہے۔ تم نے بنگلہ دیش دیکھا نہیں؟
50 साल का जो जुल्म था वहां पे 1970-71 के बाद जो जुल्म शुरू हुआ था, उसकी मकाफात अमल तुम अपनी आंखों से नहीं देख रहे। जो पाकिस्तान में भी बुत बनाए गए थे कि शेख मुजीबुर रहमान मुहिब्बे वतन था और उसको हुकूमत देनी चाहिए थी और उसके साथ ज्यादती की गई, अल्लाह को इतना जलाल आया इस बात के ऊपर कि उसने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें दिखाया कि उसकी अपनी कौम ने उसको इस तरह खंजीरों की तरह जलील किया कि अब नामो निशान कयामत तक बांग्लादेश में, मशरकी पाकिस्तान में अब उस शेख मुजीब और उसकी नापाक जमात और नापाक खानदान का कोई नाम नहीं लेगा इंशाअल्लाह। फिर भी तुम्हें इबरत नहीं आती, फिर भी तुम्हें अल्लाह की हिकमत समझ नहीं आती कि इस पाकिस्तान के मामले में वो बहुत हसास है, इस पाकिस्तान के मामले में वो बड़ा गैरत करने वाला है। जिन्होंने शेख मुजीब को हीरो बनाकर पेश करने की कोशिश 50 साल से चला आ रहा था, अल्लाह ने नहीं छेड़ा था, लेकिन जब पाकिस्तान में इमरान ने उसको हीरो बनाने की कोशिश की, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को बताया गया कि वो असल हीरो था, तब अल्लाह की गैरत ऐसे जलाल में आई कि 2 महीने नहीं गुजरे कि उसके उस शेख मुजीब और उसका पूरा खानदान और उसकी पूरी जमात अल्लाह ने जहन्नुम के आखिरी कोने में पहुंचा दी और उसकी अपनी कौम ने उसके साथ ही हाल किया। सबसे ज्यादा जलील अल्लाह ने इमरान को किया और उसकी जमात को किया। ये सब पलीत लोग हैं, नापाक और हराम लोग हैं। जरदारी किया तो नवाज शरीफ किया तो हमजा शहबाज तो गंडापुर मुराद अली शाह, तुम किसका नाम लेते हो? इनमें कौन है जो अल्लाह रसूल का दीन नाफिज करना चाहता है? तुम क्यों उनके पीछे चल के अपने आप को जहन्नुम में घसीटते हो और अपने साथ इस पाक सरजमीन को नुकसान पहुंचाते हो? तो अल्लाह क्यों ना तब्दील कर दे तुम्हें, अल्लाह क्यों ना तुम्हें बदल कर वो कौम ले आए जो अल्लाह से प्यार करेगी और अल्लाह उससे प्यार करेगा, जो रजी अल्लाह अन्हुम होंगे, रज़ुअन होगा, जो अल्लाह से किए वो वादे पूरे करेंगे, जमीन में सलात और ज़कात का निजाम नाफिज करेंगे, अदल नाफिज करेंगे, शरीयत नाफिज करेंगे। तुम में अगर इतनी जुर्रत अभी नहीं है कि तुम शरीयत नाफिज कर सको, तो कम से कम शरीयत की सजाएं नाफिज करना शुरू कर दो। जो मुल्क में खवारिज और दहशतगर्द हैं, उनके हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से काट कर उनको सूली क्यों नहीं चढ़ाते हो? इतना भी नहीं कर सकते तुम क्या? जो चोरी करता है उसके हाथ क्यों नहीं काटते हो? सिर्फ ये 2 सजाएं नाफिज कर दो, तुम्हारे मुल्क की सफाई होना शुरू हो जाएगी। जो शहीदी रसूलुल्लाह के पाकिस्तान में मुसलमानों के बैतुल माल से खयानत करता है, उसके हाथ पांव काट के उसको भी सूली चढ़ाओ कि वो माशी दहशतगर्द है। इमरान ने उस्मान बुजदार को वजीर आला बनाया ये कहकर कि इसके घर में बिजली नहीं है, ये इतना गरीब है। अब उसके एहसास चेक करें जाके कि अरबों में कहां पहुंचे हुए हैं। ये तमाम कोई गंदी फिल्मों के टिकट ब्लैक करता हुआ आया और कोई दूध बेचता हुआ आया और कोई लोहा बेचता हुआ आया और आज खरबपति है, मुल्क के बाहर इनकी जायदादें हैं। कहां से कमाया इन्होंने? कोई हलाल का माल है क्या? ये सब मुसलमानों का माल है, ये सब बैतुल माल का माल था जो इन्होंने चोरी किया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु को सैयदना उमर बहरीन का गवर्नर लगा के भेज रहे थे। हजरत अबू हुरैरा से आपने फरमाया कि अपने सारी जो तुम्हारी जायदाद और तुम्हारा माल है मुझे उसका हिसाब दो। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया सईदी इसलिए? फरमाया कि जिस दौलत के साथ मैं तुम्हें भेज रहा हूं, अगर इस दौलत में जरा सा भी इजाफा हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर तो हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया सईदी मैं तिजारत करता हूं, तो लेकिन तिजारत तो हलाल है। फरमाया लेकिन हुक्मरान के लिए हलाल नहीं है, इसलिए कि जब तुम तिजारत करने लगोगे तो बाकी दूसरे ताजरों के मुकाबले में तुम्हें फौकियत दी जाएगी, लोग तुमसे खरीदेंगे कि ये मुल्क का हुक्मरान है, इससे खरीदारी करने में हमें फायदा है, तुम्हारे लिए जायज नहीं है। यहां ये तिजारत क्या, ये तो पूरा मुल्क ही हड़प कर जाते हैं। पूरे मुल्क के तमाम वसाइल पर इन्होंने, चाहे पावर प्लांट हो या दूध बेचना हो या अंडे बेचना हो, कौन सी जगह है जो इन जालिमों ने छोड़ी हो जहां पर इनकी फैक्ट्रियां ना हो? और फिर सारी जायदाद मुल्क से बाहर। देखो 1000 साल मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की, शहाबुद्दीन गौरी से शुरू होकर मोहम्मद बिन कासिम उससे पहले और बहादुर शाह जफर तक। 1000 साल में कोई एक मुसलमान ऐसा नहीं था जिसने अपनी दौलत हिंदुस्तान से बाहर कहीं और छुपाई हो। जो उन्होंने कमाया, जो खाया, सब हिंदुस्तान के अंदर रखा, वो वही रहते थे। 1000 साल की इस्लामी हुकूमत में कोई एक बादशाह, कोई एक सिपा सलार ऐसा नहीं था, कोई एक
حکمران ایسا نہیں تھا, کوئی ایک اشرافیہ میں ایسا نہیں تھا جس نے اپنی دولت کہیں اور رکھی ہوئی ہو, سب کچھ ہندوستان کے اندر تھا. اسی لیے ہندوستان اس وقت پوری دنیا کا امیر ترین ملک تھا. 25% دولت پوری دنیا کی صرف ہندوستان میں تھی, کیونکہ مسلمان سربراہ وہیں رہتے تھے. اسی لیے لیاقت علی خان نے شروع میں قانون بنا دیا تھا کہ جس شخص کے 2 پاسپورٹ ہوں گے ہم کبھی اس کو پاکستان کی حکومت میں حصہ نہیں دیں گے. کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ لیاقت علی خان کا بڑا خوبصورت اس پہ تبصرہ ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص بیک وقت میں 2 ملکوں کا وفادار ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم نے قسم کھائی ہے کہ میں ملکہ کا بھی وفادار ہوں, میں امریکہ کا بھی وفادار ہوں, میں یورپ کا بھی وفادار ہوں, اور میں پاکستان سے بھی وفادار رہوں گا. اور پاکستان سے تو وفاداری کا تمہیں عہد ہی نہیں لینا پڑتا, تمہیں تو ویسے مل جاتے ہیں, لہٰذا تمہیں قسم تو تم کھاتے کوئی نہیں. آج پاکستان کا کوئی حکمران ایسا نہیں ہے جس نے اپنی دولت ملک سے باہر نہ رکھی ہو, 2 پاسپورٹ نہ رکھے ہوئے ہو. اس لیے پاکستان کا بیڑا غرق ہے, کیونکہ ان کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. یہ کون سا مشکل کام ہے کہ پورے پاکستان میں تم ایسے پیار کرنے والے کچھ لوگ تلاش کر لو جن کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہو, جن کی اولادیں پاکستان میں ہو, جن کا مال پاکستان میں ہو, جن کی زندگیاں پاکستان پر خرچ ہوئی ہوں. ان میں سے تھوڑے سے جمع کر لو اور ان سے کہو آؤ پاکستان کو ٹھیک کرتے ہیں. ہر دفعہ ہم کو IMF کا اور ورلڈ بینک کا بینکر کیوں لانا پڑتا ہے باہر سے؟ جیسے بنگلہ دیشیوں نے بھی قربانی کچھ اور کسی اور نے دی, اس انقلاب کو ہائی جیک کر کے لے گیا ایک ورلڈ اکنامک فورم کا بینکر, پیرس میں بیٹھا ہوا مزے کر رہا تھا. وہ قابل آدمی ہوگا یقیناً, ظاہر ہے وہ قابل آدمی رکھتے ہیں اپنے پاس, لیکن قربانی دی جماعت اسلامی نے, قربانی دی مسلمانوں نے, قربانی دی عوام نے, قربانی دی خالدہ ضیاء کے لوگوں نے, لیکن حکومت بنی ورلڈ اکنامک فورم کی. کیا پاکستان کے اندر ہم کو کوئی پاکستان سے پیار کرنے والے 20-25 لوگ نہیں ملیں گے جو صرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی خاطر اس پاک سرزمین پر اپنا سب کچھ خرچ کرنے والے ہوں؟ قائد اعظم تو اپنی کیبنٹ میں لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے کہ گھر سے کھانا کھا کر آئیں, گے گھر جا کر چائے پیئیں, میں صرف پانی پلا دوں گا. قائد اعظم تو فاطمہ جناح کے لیے 7 روپے کی کرسی نہیں خریدتے تھے کہ اس کے پیسے فاطمہ جناح سے لو. قائد اعظم نے تو خود اپنی جیب سے ہزاروں ایکڑ زمین خرید کے پاکستان کی ساری یونیورسٹیز کو تحفے میں دی. پنجاب یونیورسٹی کی ساری زمین قائد اعظم نے خرید کے دی ہے, اسلامیہ کالج پشاور ساری زمین قائد اعظم نے خرید کے دی ہے. انہوں نے اپنی زمین اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے زمینیں خرید کے جامعات اور یونیورسٹیز کو دی کہ آگے آنے والی ہماری نسلیں یہاں پڑھیں گی اور تیار ہوں گی. آج انہی نسلوں میں کنجر اور نعوذ باللہ طوائفیں تیار ہو رہی ہیں. نظریہ پاکستان پر سوال کرنے والے اٹھ رہے ہیں, رنجیت سنگھ کے مجسمے لگائے جا رہے ہیں, ہیلوئن منائی جا رہی ہے, ہولی منائی جا رہی ہے, راکھی باندھی جا رہی ہے. یہ مسلمان امت ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کیوں نہ ہلاک کرے. یہ بچے 1 گھنٹہ دھوپ میں نہیں کھڑے رہ سکتے. ذرا سی غزہ جیسی کوئی آزمائش آئی, ان کا حشر کیا ہوگا؟ تمہیں احساس نہیں ہے کہ تمہاری آنے والی نسلیں کس قدر گل سڑ چکی ہیں؟ ابھی تو وہ پودا بھی نہیں بنی, درخت بھی نہیں بنی, پھل بھی نہیں دینا شروع کیا انہوں نے, اور ان کی جڑیں تم نے اتنی ہلا دی ہیں. آگے وزن کیسے اٹھائیں گی؟ پھل کیسے دیں گی؟ اور پھل دیں گی تو پھر کون سا پھل دیں گی؟ پاکستان کو ایک سخت مضبوط ڈنڈے والی سرکار کی ضرورت ہے. ہمیں قائد اعظم جیسا حکمران چاہیے, سویلین یا فوجی سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہو قائد اعظم جیسا جو سیدی رسول اللہ کا سپاہی ہو, اپنے وجود کو فنا کر دے اس پاک سرزمین کے لیے, علامہ اقبال کی روح اپنے اندر رکھتا ہو, ان آئیڈیلزم کو, اس رومانٹسزم کو, اس خواب کو, اس ڈریم کو, اس نصیب کو, اس تقدیر کو اپنے اندر رکھتا ہو جو اللہ نے اس پاک سرزمین کے لیے رکھی ہوئی ہے. یہ زرداری کا باپ نعوذ باللہ قائد اعظم کو کہتا تھا پاگل کا بچہ, استغفر اللہ. یہ ہے وہ لوگ جو ہم پر حکومت کر رہے ہیں اس وقت. بہت کم وقت ہے اب آپ لوگوں کے پاس. پاکستان میں یہ سپریم کورٹ اور یہ جوڈیشری کبھی بھی ملک میں شریعت نہیں آنے دیں گے. یہ سیاستدان کبھی شریعت نہیں آنے دیں گے. یہ میڈیا کبھی شریعت نہیں آنے دے گا. یہ دانشور کبھی شریعت نہیں آنے دیں گے. آسرا صرف پاک فوج سے رہ گیا ہے. ماشاءاللہ پاک فوج کے سپہ سالار نے کل پرسوں بڑی شاندار تقریر کی اور فرمایا کہ جو شریعت اور
آئین کے خلاف جائے گا، جو زمین میں فساد برپا کرے گا، جو پاکستان کو نقصان پہنچائے گا، ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ امید پاک فوج سے ہے، پاک فوج کا سپہ سالار جب تلوار نکال لے، جب فیصلہ کر لے۔ بالکل درست بات ہے، خون بہانا پڑے گا، انقلاب خونی ہوگا۔ اب کی دفعہ وہ پیسو اور سافٹ ریولوشن، سافٹ چینج نہیں ہوگا جیسے ایوب خان نے ٹیک اوور کیا، تو جنرل ضیاء نے ٹیک اوور کیا، تو مشرف نے ٹیک اوور کیا، ایک آدمی کی انگلی بھی نہیں کٹی۔ اب کی دفعہ پاکستان میں اگر ملٹری ٹیک اوور ہوگا تو وہ خونی ہوگا، خونی ہونا پڑے گا، اس کو اللہ کا حکم نافذ کرنا پڑے گا، یہاں پر چوروں کے ہاتھ کاٹنے پڑیں گے، معاشی دہشت گردوں کو سولی چڑھانا پڑے گا، زمین میں فساد کرنے والے خوارج کو ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی چڑھانا پڑے گا، اور ایسی ڈنڈے والی سرکار لانی پڑے گی کہ جو پاکستان میں عدل نافذ کرے، دولت کی مساوی تقسیم کرے، بیت المال کا لوٹا ہوا مال واپس نکالے، ملکی خزانوں کو دوبارہ واپس لے اور استعمال کرے سیدی رسول اللہ کی امت کے لیے، یہودیوں کو نہ فروخت کرنے دے کسی کو۔ پاکستان کے سارے خزانے نکال نکال کے کوڑیوں کے مول، کچھ چین کو بیچے جا رہے ہیں، کچھ یہودیوں کو بیچے جا رہے ہیں۔ دنیا کا امیر ترین ملک اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اور بھیک مانگتے پھرتے ہیں پوری دنیا میں، لوگوں نے داخل بلانا بند کر دیا کہ یہ آتے ہیں تو بھیک مانگتے ہیں۔ نہ ہم اپنی ایٹمی طاقت کا صحیح استعمال کر سکے، نہ اپنے اللہ تعالیٰ نے جو وسائل دیے تھے ان کا استعمال کر سکے، نہ افرادی طاقت کا صحیح استعمال کر سکے، صرف ذلت اور رسوائی نصیب میں لکھی ہے، اس لیے کہ شریعت نافذ نہیں کرنی، اس لیے کہ ضد پکڑی ہوئی ہے کہ انگریزوں کے نظام میں چلنا ہے۔ سیدی نے فرمایا تھا یہ نشانی آخری زمانے میں کہ کافر سانپ کے بل میں بھی گھسیں گے تو تم ان کے پیچھے پیچھے بل میں گھستے چلے جاؤ گے۔ کیا ہو گیا ہے تم کو، تم نہیں جانتے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ اینگلو سیکسن نظام، یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی، یہ سود اور ربا کا نظام تمہارا وجود ہضم نہیں کر سکتا، اس کو تمہیں شریعت کے لیے بنایا گیا، تمہیں اللہ اس کے رسول کے نظام کے لیے بنایا گیا۔ تم جتنا ضد کرو گے اتنا ذلیل کیا جاؤ گے۔ تو کیوں انتظار کر رہے ہو اس بات کا کہ تم پر ہلاکو خان مسلط کر دیا جائے؟ اللہ کے رسول کی امت نہیں ختم ہوتی، تمہیں ختم کر دیا جائے گا، تمہاری جگہ دوسرے آ جائیں گے۔ یہ پاک سرزمین سلامت رہے گا، عراق آج بھی اپنی جگہ پہ، شام آج بھی اپنی جگہ پہ، لیبیا آج بھی اپنی جگہ پہ، لیکن کھنڈر بنا دیے گئے۔ تم کیوں کھنڈر بننا چاہتے ہو؟ تم کیوں ضد کر رہے ہو کہ ہم نے بھی عراق اور شام بننا ہے؟ تم کیوں بضد ہو اس بات پہ؟ کیوں کھوتے کی طرح کھر گاڑ کر کھڑے ہو کہ ہم نے شریعت نافذ نہیں کرنی؟ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ جن کے ہاتھ میں آج اختیار ہے وہ کیوں نہیں کرتے؟ کس سے ڈرتے ہیں؟ کون ان کو روکے گا؟ کون اعتراض کرے گا؟ آپ کریں تو صحیح، دیکھیں پوری قوم کس طرح آپ کے ساتھ آتی ہے، ورنہ یہ قوم جب ہلاک کی جائے گی تو پھر آپ ذمہ دار ہوں گے۔ اگر اس پہ جہنم کے کتے مسلط ہوتے ہیں، جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ بہت دیر کر دی قوم نے اور فوج نے، بہت زیادہ دیر کر دی، بہت بڑے بڑے علاقے اللہ نہ کرے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، مشرق میں بھی مغرب میں بھی، اور پھر اسی طرح ہمیں قربانی دینی پڑے گی جیسے ہمارے بڑوں نے پاکستان بناتے وقت دی تھی۔ کروڑوں لوگوں کی تو صفائی ہو جائے گی، اس وقت 50 لاکھ شہید دیے تھے، اب سوچو اگر 2-4 کروڑ ہمیں شہید دینے پڑے تو اس ملک کی آبادی کتنی کم ہو جائے گی۔ اور جنگوں میں اب ایسے ہی ہو رہا ہے، اب ساری جنگیں ایسے ہی چل رہی ہیں، غزہ جیسی چھوٹی سی جنگ 1 سال ہونے کو آ رہا ہے، ختم نہیں ہو رہی، یوکرین کی جنگ کو 3-4 سال ہو گئے، اب جو جنگ شروع ہوتی ہے وہ جلدی نہیں ختم ہوتی، وہ سالوں میں چلے گی اور بڑی صفائی ہوگی۔ اور بالکل تم لکھ کے لے لو یہ بات کہ جنگوں میں نہ تم کو کوئی سیاسی جماعت نظر آئے گی، نہ کوئی مذہبی جماعت نظر آئے گی، نہ تمہیں آج یہ شور کرنے والے میڈیا اور دانشور اور بدکار اور قوم کو گمراہ کرنے والے ملا نظر آئیں گے، یہ سب صاف ہو چکے ہوں گے۔ بہت بڑی صفائی ہوگی، بہت ہی بڑی صفائی ہوگی۔ آج ہر بے غیرت اور بے شرم ملک کا وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، اس وقت یہ لوگ جانیں چھڑائیں گے، ملک میں ایسی آگ لگی ہوگی کہ کوئی حکمران نہیں بننا چاہے گا۔ اور یہ سارے جنہوں نے اپنی دولت ملک سے باہر رکھی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھاگ جائیں گے، فرار ہو جائیں گے، 2 پاسپورٹ بنوائے ہوئے ہیں، اب تو اللہ یورپ میں بھی جنگ لگانے والا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو انگلینڈ میں خانہ جنگی کیسی بن رہی ہے، یوکرین کی جنگ پھیل کے اب پوری عالمی جنگ بننے والی ہے، پوری دنیا تیار ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے، پورے مشرق وسطیٰ میں کسی بھی لمحے آگ لگ جائے گی، تم کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟
किस दुबई जाओगे भाग के, किस यूरोप में जाओगे? अब तो पूरी दुनिया में आलमी जंग लगने वाली है। अब तुम्हारे पास भागने की कोई जगह नहीं है। तुम अगर ये समझ रहे हो कि अपनी दौलत और अपना माल और अपने बच्चे लेके यहां से निकल जाओगे, तो ये नहीं होगा। तुम यहां से जितना मर्जी दूर भाग जाओ, अल्लाह तुमको वहां भी पकड़ लेगा आके। इसलिए कि अब मकाफात अमल का वक्त शुरू हो चुका है। तो बेहतर है, पाकिस्तान के हुक्मरानों से हम कहते हैं, और ख़ास तौर पर पाक फ़ौज से कहते हैं, अपनी तलवार निकालें, इस पूरे निज़ाम को एक जानिब कर दें, इस मुल्क में डंडे वाली सरकार लेकर आए और अल्लाह का दीन और शरीयत नाफिज करें। वरना जंग तो आपको करनी ही पड़ेगी, जंग तो आ ही चुकी है। अगर आप ये कर लेंगे तो नुकसान कम होगा, अगर ये नहीं करेंगे तो करोड़ों मारे जाएंगे। फैसला आपका है, इख्तियार आज आपके पास है, सवाल भी आपसे किया जाएगा। अल्लाह इस पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।